السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعے کو غروب آفتاب تک ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور جگہ فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ کسی بزرگ سے کہا گیا، کچھ نصیحت کر دیں۔ فرمایا، بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ عشق بہترین وہی ہوتا ہے جس میں مرد شوہر اور عورت بیوی بن جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہے اور انہیں سنبھال کے رکھنا تمہارا ہنر۔ ایک مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت، عزت اور محبت کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے کے باوجود ناجائز خواہشات پر عمل نہ کرنا، یہی اصل مردانگی ہے۔ معاف ہر بار کرو مگر اعتبار صرف ایک بار کرو۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ ایک اور جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ نہ برداشت کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ ایک اور جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی حق میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ ٹھیک ہوں، یہ تو ہر کسی کو کہہ سکتے ہیں، پریشان ہوں کہنے کے لیے کسی خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کو چاہو تو اس نیت سے چاہو کہ وہ بھلے تمہیں ملے نہ ملے، پر اسے جب بھی محبت ملے تو تم یاد آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ ماہر نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی انسان کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ بھی اس شخص کے ذہن میں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ منافق کی 4 عادتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 عادتیں جس کسی میں ہوں تو وہ خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ بھی نفاق میں ہی شامل ہے جب تک کہ اسے نہ چھوڑ دے۔ وہ یہ ہے، جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پہ اتر آئے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مہلت کہیں ختم نہ ہو جائے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے وہیں محبتوں کا زوال ہوتا ہے۔ کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی سہی، کسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے۔ روزگار آپ کی تلاش میں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں اور پریشان ہیں تو اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ 1 تسبیح صبح اور 1 تسبیح شام کو سورہ قریش پڑھیں، انشاءاللہ غیب سے مدد ہوگی اور اچھا روزگار ملے گا۔ بے وقوف بنے رہو، تعلق مضبوط رہیں گے۔
بچوں کو مچھلی کھلائیے، گھنے اور لمبے بالوں کے لیے، جوڑوں اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے، جسم کی گرمائش اور بنائی میں اضافے کے لیے۔ شیطان کہاں بیٹھتا ہے؟ لمبے ناخن شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یعنی ان پر شیطان بیٹھتا ہے۔ باپ کا رتبہ: باپ کا احترام کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے۔ باپ کی عزت کرو تاکہ اس سے فیضیاب ہو سکو۔ باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحالی ہو سکے۔ باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو۔ باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دوسروں کی نہ سننی پڑے۔ باپ کے سامنے اونچا مت بولو، اللہ تم کو نیچا کر دے گا۔ باپ کے سامنے نظر جھکا کے رکھو تاکہ اللہ تم کو دنیا میں بلند کر دے۔ باپ ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں۔ باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گریں ورنہ اللہ تم کو جنت سے گرا دے گا۔ باپ ایک ٹھنڈک اور مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ بدھ کا دن: حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن مسجد فتح میں دعا کی۔ پیر، منگل اور بدھ کے 2 نمازوں کے درمیان، ظہر اور عصر کے درمیان دعا قبول ہوئی اور چہرے مبارک پر خوشی ظاہر ہوئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں اس ساتھ میں بدھ کے روز ظہر اور عصر کے درمیان دعا کرتا ہوں اور وہ قبول ہوتی ہے۔ کیا مینڈک کو مارنا گناہ ہے؟ حدیث پاک میں مینڈک کو قتل کرنے سے منع فرمایا گیا ہے کہ یہ تسبیح کرتا ہے، البتہ مینڈک کھانا حرام ہے۔ بلا ضرورت نہیں مار سکتے کیونکہ یہ نہ تو حملہ کرتا ہے اور نہ ہی کاٹتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ انسان سچا ہے کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی صورتیں اور ان کی فضیلت: سورہ مزمل زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سورہ یاسین قیامت کے دن پیاس سے بچائے گی۔ سورہ واقعہ فقر و فاقے سے بچاتی ہے۔ سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ سورہ کوثر دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے۔ سورہ کافرون موت کے وقت کفر سے بچاتی ہے۔ سورہ اخلاص منافقت سے بچاتی ہے۔ سورہ فلق حادثوں سے بچاتی ہے اور سورہ ناس وسوسوں سے بچاتی ہے۔ عمدہ ترین نیکی یہ ہے کہ اولاد اپنے والد کے دوستوں سے حسن سلوک کرے۔ ایک مان ہی تو ہوتا ہے جو آپ کو ہر کسی پر نہیں ہوتا، کسی بہت خاص پر ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کا مان توڑ دے تو آپ ایسے ٹوٹتے ہو کہ پھر جڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہوتا ہے۔ جب اپنی اوقات کسی کی نظر میں دیکھ لو تو پھر کبھی اس جگہ دستک مت دو۔ 3 چیزیں پردہ چاہتی ہیں: کھانا، عورت اور دولت۔ 3 چیزیں انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہیں: اولاد، حسن اور جوانی۔ 3 چیزیں ہر ایک کی الگ ہوتی ہیں: صورت، سیرت اور قسمت۔ 3 چیزیں حافظے کی قوت دیتی ہیں: روزہ، مسواک، تلاوت قرآن پاک۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھیں: قرض، مرض اور فرض۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: حرص، حسد اور غم۔ جن کے ارادے صاف ہوتے ہیں اکثر لوگ ان کے خلاف ہوتے ہیں۔ مت بھاگو ان کے پیچھے جن کو تمہارے آگے اور بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حاسد پر چاہے 1000 احسان بھی کر لو مگر دل سے وہ تمہارا دشمن ہی رہے گا۔ دولت ایک جھٹکے میں اور خوبصورتی ایک بیماری میں اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے، اس لیے تینوں چیزوں پر کبھی تکبر نہ کریں۔ سمجھدار عورت کی 3 نشانیاں: نمبر 1، سمجھدار عورت مسائل کو پرسکون طریقے سے حل کرتی ہے۔ وہ جلد بازی سے بچتی ہے اور ہر مسئلے کو سمجھداری سے حل کرنے کی کوشش کرتی ہے، چاہے وہ گھریلو مسئلہ ہو، پیشہ ورانہ یا ذاتی۔ نمبر 2، وہ اپنے خیالات اور جذبات کو واضح اور احترام کے ساتھ بیان کرتی ہے اور دوسروں کی بات کو بھی غور سے سنتی ہے۔ نمبر 3، سمجھدار عورت زندگی کے مختلف پہلوؤں
جیسے کہ کام، خاندان، ذاتی الجھنوں کے درمیان توازن برقرار رکھتی ہے۔ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتی ہے اور اپنی زندگی میں وقت اور وسائل کو مناسب طریقے سے تقسیم کرتی ہے۔ مختصر مگر پر اثر بات، ہم لوگ اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے چکر میں اپنے حال کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ جو لوگوں کا جینا مشکل کرتے ہیں، ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ مرد ہمیشہ سکون چاہتا ہے، پھر چاہے سکون دینے والی کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ عورت اگر یہ سمجھے کہ اس کا خوبصورت ہونا کافی ہے، تو یہاں لاکھوں حسینائیں طلاق یافتہ ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق صلوات والسلام کا فرمان ہے، بینگن کھاؤ کیونکہ یہ پتے کو فائدہ پہنچاتا ہے، نیز یہ سبزی بغیر کسی تکلیف کے دوسری بیماری کا علاج کرتی ہے۔ کیسے ہو جاتے ہیں لوگ، کبھی اس کے کبھی اس کے۔ حالات کیسے بھی ہوں، مخلص کبھی چھوڑا نہیں کرتے۔ بیسن کی روٹی کے فائدے۔ بیسن کی روٹی معدے کے لیے مفید ہے۔ بیسن کی روٹی کالے یرقان سے بچاتی ہے۔ بیسن کی روٹی برس کی بیماری میں مفید ہے۔ بیسن کی روٹی جلد کے لیے بھی بے حد مفید ہے اور بیسن کی روٹی جگر اور آنتوں کی خرابی میں فائدہ مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کے سر میں ایک رگ ہوتی ہے جسے جذام کہتے ہیں، جس میں خون جوش مارتا ہے۔ جب اس کا جوش حد سے بڑھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں زکام مسلط فرما دیتا ہے، اس لیے زکام کی دعا مت لیا کرو۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ شیئر کریں تاکہ ان کو اس بات کا پتہ چل سکے۔ شکریہ۔ سامنے والے کی طرف سے اگر بہت دیر تک کوئی رابطہ نہ ہو تو دستک دے کر پوچھ لیجئے، کیا وہ زندہ ہے؟ اگر وہ زندہ ہے تو یقیناً آپ وہاں مر چکے ہیں۔ رشتے خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ جھکنا پسند نہیں کرتے۔ لوگ رشتہ توڑنا پسند کر لیتے ہیں، لیکن اس رشتے کو بچانے کی خاطر اپنی انا ختم نہیں کرتے۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ بے شک نہ کوئی تمہارا رزق چھین سکتا ہے اور نہ ہی موت دے سکتا ہے سوائے اللہ کے۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات ضرور جان لیا کرو۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ جو خود نہیں بولتا اس کا صبر بولتا ہے۔ ہمارا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا، لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ رشتوں میں اتنا بھی کمپرومائز نہ کریں کہ اپنے یہ بھی بھول جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں۔ بچے پالنا کوئی بڑا کام نہیں، جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں یہ کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ بڑا کام بچوں کی تربیت ہے اور تربیت توجہ اور وقت مانگتی ہے۔ جو شخص روزانہ اسم یا رکیبو کو 7 بار پڑھ کر اپنے بیوی بچوں پر، اپنے مال پر دم کرے تو وہ تمام دشمنوں اور آفات سے محفوظ رہیں گے۔ بہت فرق ہوتا ہے تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ہونے میں۔